برادران محترم اور کشتی اسلام کے پاسبانوں، اللہ رب العزت کا انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک دینی محفل میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس طریقے سے ہم لوگ بہت ساری جگہوں میں بیٹھا کرتے ہیں، کبھی آپس میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں، کبھی اپنے کاموں کے بارے میں مشورہ کرتے ہیں، کبھی کہیں کسی بات چیت میں اور کسی دنیاوی کاموں میں لگتے ہیں۔ تو مجلسیں تو بہت ساری ہوتی ہیں دنیا میں، ہماری بیٹھکیں تو بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن ان نشستوں میں، ان بیٹھکوں میں اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی انعام اور کوئی ثواب نہیں ہے۔ لیکن اس مبارک محفل میں ہم اور آپ جو یہاں بیٹھے ہیں، جس جگہ پر اللہ رب العزت کا کلام پڑھا گیا اور جس محفل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کیا گیا، یقیناً یہ محفل بابرکت محفل ہے۔ یقیناً یہ وہ محفل ہے، یہ وہ نشست ہے جس کو ملائکہ اور فرشتوں نے گھیر رکھا ہے۔ یہ وہ محفل ہے جس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم دیکھتے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق اللہ سے جڑا ہے، اس کی ابتدا اللہ رب العزت کی بولی سے ہوئی ہے۔ اللہ کا کلام پڑھا گیا ہے جو پوری دنیا کی تمام کتابوں میں، تمام صحیفوں میں، تمام پڑھے جانے والی ڈکشنریوں میں سارے کے اندر اعلیٰ اور فائق ہے، جس کا مقام بہت اونچا ہے، اس لیے کہ یہ اترا ہے ایسی شخصیت پر جو پوری دنیا کے اندر ساروں سے اعلیٰ ہے۔ تو جو کلام نازل ہوا وہ کلام اللہ کا، جو لے کر کے آیا وہ تمام فرشتوں کا سردار ہے، جس جگہ میں اترا ہے وہ جگہ تمام پوری دنیا کی جگہوں سے بہتر اور اعلیٰ، اس لیے یہ کلام بہت اونچا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اس محفل میں ہم تھوڑی دیر چند منٹ بیٹھیں گے تو اس ارادے سے بیٹھیں کہ ہم تو آئے ہیں کہ شادی کا ایک پروگرام ہے، افتتاحی پروگرام ہے اور دعائیہ مجلس ہے۔ اس دعائیہ مجلس کی توسط سے کچھ دین کی باتیں سامنے آ جاتی ہیں، تو ہم اس ارادے سے سنیں اور بیٹھیں کہ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی بات کو ہماری زندگی میں داخل کر دے۔ توجہ کے ساتھ محتاج بن کر کے ہم دین کی بات سنیں گے، انشاءاللہ نفع ہوگا۔ میرے بھائیو دوستو، توجہ کیجئے گا۔ ایک وہ دن تھا جب ہم اپنی ماں کی پیٹ میں تھے اور ایک غلیظ اور ناپاک لوتھڑے کے اندر تھے۔ ہماری جو خوراک ہوتی تھی وہ بھی ایک ناپاک اور گندی چیز، اس لیے اللہ تعالیٰ ماں کی پیٹ میں جو رزق اور خوراک پہنچاتا منہ کے ذریعے نہیں پہنچاتا، اس لیے کہ میرا یہ بندہ قرآن پڑھے گا، میرا یہ بندہ نبی کی تعریف کرے گا، منہ کے ذریعے سے وہ خوراک نہیں ہے، ناف کے ذریعے سے خوراک دی جاتی۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ایسی چیز جو گندگیوں میں ہو، پھر اللہ تعالیٰ اس کو پوری دنیا کی تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ بنایا۔ انسان سے بڑھ کر کوئی مخلوق نہیں اعلیٰ، انسان سے زیادہ کوئی چیز خوبصورت نہیں دنیا میں۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ساری مخلوقات میں سب سے بہتر، چاند سے بھی زیادہ خوبصورت، ستاروں سے بھی زیادہ خوبصورت، سیاروں سے بھی زیادہ خوبصورت،
پھولوں اور پنکھڑیوں اور بلبلوں اور گلوں ساری چیزوں سے خوبصورت ہم نے انسان کو بنایا. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. اور صرف خوبصورتی نہیں بنایا، ایسا بنایا کہ ساروں کا سردار بنایا. یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت. ایک وقت آیا پھر ہم ماں کی پیٹ سے باہر ہوئے، کچھ نہیں جانتے تھے. مجھے سکھایا ہماری ماں نے، ہمارے والدین نے، ہمارے بھائیوں نے، ہمارے بزرگوں نے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، وہ مکتب میں، مدرسے میں، اسکول میں اور کوچنگ سینٹروں میں ہم کو ڈالے. تو پھر انہوں نے ہم کو دین سکھایا، قرآن سکھایا، ایمان سکھایا، اسلام سکھایا. پھر ہم جانیں کہ مذہب اسلام کیا چیز ہے. اور ایک وہ وقت آتا ہے انسان کے اوپر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہ جوانی اور شباب کی عمر کو پہنچتا ہے. پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے اب یہ بندہ اس لائق ہو گیا ہے کہ اس کا رشتہ جوڑ دیا جائے، اس کی منگنی کر دی جائے اور اس کے جوڑ کے آدمی کو تلاش کر کے ایک گھر کو آباد کر دیا جائے. چنانچہ اس کی ماں، اس کے باپ، اس کے خاندان اور کنبہ کے لوگ فکر کرتے ہیں کہ اس کا رشتہ مناسب کہیں ہو جائے. بیٹا ہو تو، بیٹی ہو تو. قرآن مجید میں ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم شادی کرو اس کو جو تمہیں اچھی لگے، پسند کر لو، دیکھ لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ شادی کر لیے اور شادی کرنے کے بعد کھٹپٹ شروع، شادی کرنے کے بعد میاں بیوی میں محبت نہیں، شادی کے بعد میاں بیوی کے اندر جوڑ نہیں. اب وہ گھر جہنم کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے. اور جس گھر میں زوجین کے اندر محبت ہوتی ہے وہ سوکھی روٹی کھا لیتے ہیں، نمک اور چاول کھا لیتے ہیں، لیکن اس گھر کے اندر سکون ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس گھر کے رہنے والے افراد ملت سے رہتے، خوش مزاجی کے ساتھ رہتے، ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، دلوں کے اندر محبت ہے، نفرت نہیں ہے. اور ایسے والدین سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ بچہ بھی بہترین ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں، رشتہ کرنا چاہیے. رشتہ کا انتخاب کر کے، دیکھ سن کر کے، پہلے ماحول کو جانیے، سمجھیے، بھانپیے، پھر رشتہ کیجیے. ایسا نہیں کسی نے کہا بس تیار ہو گئے رشتہ کر لیا. ایسا ہوتا ہے. بعض ہمارے وہ بھائی ہیں جو باہر رہتے ہیں، اب دوسرے کے کہنے پر، فون بازی پر یا کسی اور طریقے سے رشتہ کر لیا، پتہ چلا کہ نکاح کے بعد اب نباہ نہیں ہو رہا ہے. خیر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نکاح کا حکم دیا. اس سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مذہب اسلام اتنا خوبصورت اور اتنا اچھا دھرم ہے کہ انسان کے ہر کام کو، انسان کے ہر کلچر کو، انسان کے ہر طریقے کو ایک بہترین سانچے میں ڈالا اور کہا کہ اب اس کے ایک گھر آباد ہوں گے اور اس کا تعلق دوسرے سے ہوگا تو تمہارے کنبہ کے لوگ آویں، خاندان کے لوگ آویں، رشتہ دار آئیں، پڑوسی آویں، اور پھر ایک خوشی کا سما ہو اور ان کے درمیان تمہارا نکاح ہو، تمہاری رخصتی ہو. لہذا ہم دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ حضرات ابھی دور دور سے، الگ الگ جگہوں سے سب یہاں جمع ہیں اسی شادی اور رخصتی کی خوشی میں اور اس پیغام کی آمد پر. تو یہ کتنا خوبصورت طریقہ ہے. ہر مذہب اور ہر دھرم سے مذہب اسلام کا ہر طریقہ نرالا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کی، تمام اولاد کی شادی ایسے ہی کرائے کہ اس میں لوگوں کی شرکت ہو، خوشی اور راضی سے ہو، انسانیت کے راستے سے ہو. ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط طریقہ اختیار کر کے بے عزتی کا سبب بن جائے.
آج سماج کے اندر یہ چیزیں بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ اس لیے اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے، موبائل دینے سے گریز کیجیے، چاہے آپ کا وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اولاد کی خوب تربیت کیجیے۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے اپنی اولاد پر توجہ نہیں رکھی، نگرانی نہیں کی، تو یقیناً ایک دن وہ آئے گا جس دن آپ کو لے کے ڈوبے گی۔ ہمارے اکابرین کا انداز یہی ہے، وہ اپنی اولاد پر نگرانی رکھتے ہیں۔ خیر، یہ ایک جوانی کی بات ہوتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے جب انسان دنیا سے جانے کو ہوتا ہے اور چلا جاتا ہے، تو پھر اسی طریقے کا ایک جمگھٹا ہوتا ہے، ایک بھیڑ ہوتی ہے، پھر لوگوں کی آمد ہوتی ہے۔ یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور جب دنیا سے انسان جاتا ہے تو غم کا موقع ہوتا ہے۔ کہتے ہیں تم دنیا میں اس طرح اپنی زندگی گزارو کہ جب دنیا میں تم آئے تھے تو تم رو رہے تھے۔ بچہ روتا ہے یا نہیں روتا؟ جلدی بولیے۔ اگر جو نہ روئے تو اس کو اٹھا کر کے فوراً ڈاکٹر کے ہاں لے جاتے ہیں کہ بچہ رو نہیں رہا ہے۔ رونے کا مطلب زندگی ہے، رونے کا مطلب کہ بچہ صحیح سالم ہے، تو پہلا کام بچہ کا کیا ہوتا ہے؟ روتا ہے۔ آنے والا دنیا میں رو رہا ہوتا ہے، لیکن ان کے والدین خوش ہیں، ان کے عزیز و اقارب خوش ہیں، ان کے تمام رشتہ دار کے لوگ، ماموں، چچا، پھوپا، پھوپھی خوش، اور اتنے خوش کہ اگر ضرورت پڑ جائے 1000 روپے خرچ کی تو کرنے کو تیار، اور اتنے خوش ہوتے ہیں کہ جب بچی کی آمد ہوتی ہے تو مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے اللہ کی ایک نعمت ہے، رحمت ہے، اتنے خوش ہوتے، لیکن آنے والا کیا کرتا ہے؟ جلدی بولیے۔ روتا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم دنیا میں اس طرح زندگی گزارو کہ جب تم آئے تھے دنیا میں تم رو رہے تھے، تمہارا سارا کنبہ ہنس رہا تھا۔ تم دنیا میں اس طرح زندگی گزارو کہ جب تم جاؤ تو تمہارا سارا کنبہ روئے اور تم ہنستے ہوئے جاؤ۔ بہت بڑی بات ہے، یہ بڑی قیمتی بات ہے۔ وہ کب ہوگا؟ جب ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، ہماری زندگی میں نبی کا طریقہ ہوگا، ہم سنتوں پر عمل کریں گے، ہم اللہ رب العزت کو اپنا معبود جانیں گے، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول، اپنا مقتدا، اپنا پیشوا اور اپنے سر کا تاج سمجھیں گے، اور ہم یہ سمجھیں گے کہ مذہب اسلام تمام مذاہب کے اندر، تمام دھرموں کے اندر ایک بہترین دھرم اور بہترین مذہب ہے۔ لہذا ہمارا پیغمبر، ہمارا مقتدا، ہمارا رہبر جو ہم سے کہتا ہے اس پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم یہ تہیہ کر لیتے ہیں، ہماری زندگی اچھی ہوگی، تو جب ہماری زندگی اچھی ہوگی، ہم دنیا سے جب جائیں گے تو ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی، چاہے لوگ اسے محسوس کریں یا نہ کریں۔ نیک آدمی دنیا سے جب بھی جاتا ہے وہ مسکراتے ہوئے جاتا ہے، اور حال یہ ہوتا ہے کہ گھر کے تمام افراد غم کر رہے ہیں۔ تو شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ تم دنیا میں اس حال میں آئے تھے کہ تم رو رہے تھے، سارے خوش تھے، اور تم دنیا میں اس طرح زندگی گزارو کہ تم ہنستے ہوئے جاؤ اور تمہارے پیچھے سارا قافلہ روئے۔ میرے بھائیوں، باتیں بہت ساری ہوتی ہیں، بس اتنی سی درخواست ہے کہ ہماری زندگی کے اندر دین ہو، ہم اپنے پیغمبر کو پیغمبر سمجھیں۔ ہمارا پیغمبر وہ پیغمبر ہے جو رات کی تنہائی میں روتے تھے، سارا عالم سوتا تھا، پیغمبر رو رہے ہیں۔ کس کے لیے رو رہے ہیں؟ اپنے لیے، بیٹے اور بیٹیوں کے لیے نہیں، پوری امت کے لیے اللہ کے سامنے گریہ زاری کر رہے، کھڑے کھڑے گھنٹوں نماز کے اندر، ایک پارہ پڑھی، 2 پارہ پڑھے، 3 پارے کی تلاوت کی، سورتیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، آپ رکوع نہیں فرما رہے۔ اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ حدیث پاک میں ہے کہ آپ کا پاؤں مبارک میں جو قدم ہے، آپ کے پاؤں مبارک اور قدم میں سوجن آ جاتا، پھولنے لگتا۔ اس قدر اتنی لمبی قیام کرتے اور اتنا لمبا رکوع اور سجدہ کرتے تھے کہ ساتھ میں ہونے والے صحابہ یہ سوچتے تھے کہ اب رکوع کریں گے،
اب سجدہ کریں گے، اب رکوع کریں گے، لیکن آپ ایک سورت مکمل کی تو دوسری سورت شروع کر دی۔ اس طرح عبادت کرتے تھے اور پھر اللہ کے سامنے روتے تھے، ایسا روتے تھے حدیث پاک کے اندر ہے کہ جیسے تم اپنے ہانڈی میں ہڈی والا گوشت یا کہو کہ ٹانگ پکاتے ہو اور تم اس کو چڑھا کے چھوڑ دیتے ہو، اس کی کیسی آواز آتی ہے، گھٹ گھٹ کی آواز آتی ہے، ایک قسم کی آواز سنائی دیتی ہے۔ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب روتے تھے اس طرح آپ کے سینے سے آواز آتی تھی۔ میرے بھائیوں، وہ کس درد میں، کس کے لیے؟ ہم اور آپ کے لیے، ہماری محبت میں۔ ہمارے پیغمبر وہ پیغمبر کہ جب معراج میں گئے تو اللہ نے آپ کو سلامتی کی دعا دی۔ ہمارے نبی وہاں بھی امت کو نہیں بھولا اور کیا کہا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ سلامتی ہم پر بھی ہو اور تمام نیک لوگوں پر ہو۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اللہ کی طرف سے کہا گیا۔ تو ہمارے آقا نے کیا کہا؟ السلام علینا، سلامتی ہو ہم تمام پر اور تمام اللہ کے نیک بندوں پر۔ ہمارے پیغمبر اپنی امت کو وہاں بھی نہیں بھولے۔ میرے بھائیوں، ہر جگہ ہر مقام پر اپنی امت کی فکر لی اور اپنی امت کے لیے دعائیں کی اور اپنی امت کے لیے رویا، اپنی امت کے لیے محنت کی اور ایسا سماج تیار کیے۔ صحابہ کرام کا اتنا خوبصورت گلدستہ بنایا کہ پوری دنیا کے اندر وہ پھیلے، ظلمت کو مٹایا، کفر کو مٹایا، شرک کو ختم کیا اور تمام رسومات، تمام رواج، تمام خرافات، تمام بدعات کو ختم کر کے ایمان اور اسلام کا چراغ روشن کیا، پوری دنیا کے اندر پھیل گئے۔ لہذا صحابہ کرام کی قبریں آج بھی مختلف ملکوں کے اندر ہے۔ کوئی صرف مکہ اور مدینہ کے اندر صحابہ کرام نہیں کہ کوئی مکے میں ہے کوئی مدینہ میں ہے، نہیں، اتنے سارے کہاں کہاں پھیلے، ہر جگہ گئے اور اللہ رب العزت کا جو دین حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ان کو پوری دنیا کے اندر عام کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی صحابہ کرام کے جیسا عشق ہمارے دل کے اندر پیدا فرمائے اور مذہب اسلام پر ہم سب کو باقی رکھ کر اپنی زندگی مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس حال میں کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، ہم جب دنیا سے جائیں کلمے والی موت لے کر کے جائیں۔ ایسا کریں گے انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، ہم نفع میں رہیں گے اور جب ہم جائیں گے تو مسکراتے ہوئے جائیں گے اور سارا کنبہ غم کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔